بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے حوالے سے چند سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس پہ خود بھی غور کریں اور ان احباب سے بھی یہ سوال پوچھیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے حوالے سے اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ان کے دور میں مینجمنٹ میں کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہو گئی تھیں اور ان کے پیچھے کوئی سازش نہیں تھی، وہ صرف اور صرف ان کے گورنروں کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا۔ جو لوگ یہ سوال اس طرح کی بات کرتے ہیں ان سے یہ سوالات ضرور پوچھیے گا۔ یہ 10 سوالات ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنے گورنروں کے حوالے سے شکایات کی باتیں ملتی ہیں؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صرف 2 ہی گورنر تھے کہ جن کی شکایات کی وجہ سے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے؟ رشتہ داری تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ان کے خلاف شکایات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کیوں نہیں پہنچی، جبکہ ولید بن عقبہ اور عبداللہ بن ابی سراح کے حوالے سے شکایات پہنچی۔ یہ تینوں ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ سوال یہ بھی ہے کہ ولید بن عقبہ جو ہے وہ گورنر تھا کوفہ کا، اور عبداللہ بن ابی سراح مصر کا گورنر تھا، اور ان دونوں کو معزول کیا گیا، تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مدینہ پر جن لوگوں نے چڑھائی کی، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ ان میں مصر اور کوفہ کے لوگ ہی زیادہ کیوں تھے؟ کیا پوری خلافت کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 3 رشتہ دار ہی گورنر تھے، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولید بن عقبہ اور عبداللہ بن ابی سراح؟ کیا یہ صرف 3 ہی تھے یا کوئی اور رشتہ دار بھی اس پوری خلافت کے دور میں، اور اتنی بڑی جو سلطنت تھی اس کے گورنروں میں یہ صرف 3 ہی رشتہ دار تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں میں کون کون سے صحابہ شامل تھے؟ کیا کوئی ایک کا نام بھی بتا سکتے ہیں؟ کیا محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ پر جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حملہ کیا ان میں صحابہ شامل تھے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر والا خط جب پکڑا گیا تو مدینہ سے کتنی دوری پہ وہ خط پکڑا گیا؟ یعنی کہ وہ جو لوگ واپس گئے تھے وہ مدینہ سے کتنا دور تھے جب وہ غلام جس سے یہ خط پکڑا گیا وہ پہنچا ان کے پاس؟ اور 10واں سوال یہ ہے کہ وہ خط پکڑنے والے کس ملک کے لوگ تھے یا کس صوبے کے لوگ تھے؟ کیا وہ مصر کے تھے؟ اگر وہ مصر کے تھے تو پھر مدینہ میں جب وہ لوگ دوبارہ آئے تو ان کے ساتھ کوفہ اور بصرہ کے لوگ کیسے پہنچ گئے؟ یہ 10 سوالات ہیں، یہ آپ ان احباب سے ضرور پوچھیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے حوالے سے اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ان کے دور میں مینجمنٹ کی جو کمزوریاں تھیں وہ ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ اس حوالے سے ضرور خود بھی غور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔